السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بڑا ہی بابرکت ہے میرے رب ذوالجلال کا نام۔ جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور جس کی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی ہے، یقیناً اللہ کا گروہ غالب آنے والا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا پہلا سال۔ مدنی زندگی کے 10 سال ہیں، جس کے 3 حصے ہیں: 5 سال، 3 سال، 2 سال۔ ہجرت سے حدیبیہ تک، حدیبیہ سے فتح مکہ تک، اور تقریباً سارا عرب مسلم۔ سیرت اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مدنی زندگی کے پہلے دور میں 1 سے 5 ہجری تک 14 صورتیں نازل ہوئیں: البقرہ، آل عمران، النساء، انفال، الاحزاب 28واں پارہ، اور تقریباً اگر ہم ان صورتوں کو سوچ کر پڑھیں تو یہ وہ صورتیں ہیں جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں ایک مسلم معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کی ہدایات دی گئیں، اور تاکہ آپ کے اندازہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے اور اپنے صحابہ کی کیسے تربیت کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے کیسی غیبی امداد اللہ اور اس کے نبی کو جو تھی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز چلتے پھرتے مدینہ میں یہودیوں کی بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں بڑی تعداد میں یہودی موجود تھے۔ اس روز یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم فخاص جو تھا وہ اس اجتماع میں آیا ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخاص سے کہا، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ اللہ کی قسم، تو خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم یہ بات اپنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہو۔ اس پر فخاص بولا، وہ اللہ جو فقیر ہے اور بندوں سے قرض مانگتا ہے، اور ہم تو غنی ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ وہ سمجھتے تھے، قرآن کی ہر بات کو جانتے تھے، لیکن اپنی ضد اور انا اور ہٹ درمی پر قائم تھے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ جب اللہ کا دشمن میرے رب کا مذاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا اور کہا، اس رب کی قسم جس کی مٹھی میں ابو بکر کی جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن میں تیری گردن اس وقت اڑا دیتا۔ فخاص جو تھا وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا اور اپنا کیس حکمران مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھی نے میری بہت تذلیل کی ہے اور اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سے تھپڑ مارنے کی وجہ پوچھی آپ نے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس اللہ کے دشمن نے میرے اللہ کے لیے بڑا بھاری کلمہ بولا ہے، اور اس نے کہا ہے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور کہا مجھے اللہ کے لیے غصہ آ گیا اور میں نے اس کا منہ پیٹ ڈالا۔ یہ سنتے ہی خاص نے فوراً انکار کر دیا اور کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب صدیق اکبر کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہودی مکر گیا اور سب یہودی بھی اس کی پشت پر تھے۔ یہ بڑا پشیمانی کا سما تھا پیارے نبی کے لیے بھی اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی، مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی کی عزت
اور صداقت کا عرش سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے رب کی گستاخی پر رب کے دشمن کی تماچا مارا۔ جب صدیق اکبر کی صداقت پر حرف آنے لگا تو رب تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا اعلان عرش سے کیا۔ ایسی خوشی ہوتی ہے جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہو اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے، تو ایک ایسی خوشی اور ایک عجب قسم کی دل کو سرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی زندگی کے پہلے ہجری سال کے مدنی زندگی کے 3 حصے ہیں: مساجد، مہاجر و انصار اور معاہدہ۔ پہلا حصہ مساجد کی تعمیر۔ مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قریبی بستی قبا پہنچے اور وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ کچھ دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ سے نکلے اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری رضی تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین خریدی اور اس کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا۔ مسجد نبوی نماز کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی اور اہم معاملات کے فیصلے بھی ہوتے۔ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح تھی اور اس میں بعض مہاجرین صحابہ قربا اور مہاجرین جو صحابہ تھے وہ رہتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت اور اس کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے مسجد بنائی۔ یہ مسجد اہل ایمان کے درمیان اتحاد و محبت کا ذریعہ بنی۔ دوسرا حصہ تھا مہاجر اور انصار۔ مدینہ کے رہنے والے جو تھے وہ انصار تھے، یعنی مدد کرنے والے، اور مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے لٹے پٹے آئے تھے۔ بعض تو بیچارے سال میں آئے تھے کہ ان کے بیوی بچے ان کے رشتہ داروں نے آنے نہیں دیے، تو بڑی بے سر و سامان کی حالت میں جو تھے وہ مدینہ آئے تھے، ہجرت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے درمیان آپس کی محبت کو ہمیشہ قائم کرنے کے لیے بھائی چارہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجرین کا ہاتھ دے کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی آپس میں ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، رنگ و نسل اور وطن وغیرہ کے امتیاز سے فرق ہو جائیں۔ بلندی اور پستی کا معیار جو تھا وہ تقویٰ تھا۔ تیسرا حصہ یہود سے معاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں اسلام کے سب سے نزدیک پڑوسی جو تھے وہ یہودی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف توجہ فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا کہ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں پڑھنے کے لیے سب تعاون کریں گے۔ ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کریں گے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک ایسی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ معاہدہ یہود اور ہونے کے باوجود یہود کی اخلاقی پستی یہود کے ایک عالم کے زبان میں۔ عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے
تو علماء یہود نے باقاعدہ تیاری کے بعد ایک سوال نامہ ترتیب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرے کے لیے عبداللہ بن سلام کو بھیجا۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ حسین تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے پہلی بات جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، خونی رشتوں کو جوڑے رکھو اور قطع رحمی نہ کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب سب سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر عبداللہ بن سلام کے دل میں نور ایمان جو تھا وہ جاگ اٹھا تھا، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہ نبی برحق ہیں جن کی بعثت کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ تیاری کے ساتھ ایک سوال نامہ ترتیب دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے چند مشکل سوالات جو تھے دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جو تھا وہ جواب دے دیا، تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار کیا اور آپ کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بددینت ہے۔ اگر انہوں نے یہ سن لیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں تو وہ مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے تورات اور انجیل میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے دین دنیا کی کامیابی حاصل کر لو۔ یہودیوں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز دیا، وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ گے؟ تو یہودی ناک منہ چڑھا کر بولے، اللہ انہیں آپ کی ذات اور اسلام قبول کرنے سے محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں تو کہا ناممکن ہے، وہ اسلام نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ چھپ گئے تھے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر آئے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، یہودیوں پر بجلی بن کر یہ جو تھے کلمات گرے، اور وہ چیخ چیخ کر زور زور سے کہنے لگے، یہ عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برا، سب سے برے کا بیٹا، ذلیل بن ذلیل، جاہل بن جاہل ہے۔ عبداللہ بن سلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، آپ نے یہودیوں کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے یہی اندیشہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار نے اور حضرت عبداللہ بن یہودیوں کے بڑے عالم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ الحمدللہ سے والناس تک آپ پورا قرآن پڑھیں، ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق بھی مضبوط کریں اور لوگوں کے تعلق بھی اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ جب ہمیں یہ
جوڑیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر قرآن مجید کو اور اسلامی احکام کو مناسب طور پر انداز میں سمجھنا ممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک حدیث ضرور پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک کی چاہے مختصر پڑھو، ایک آیت پڑھو، لیکن سوچ کر اور سمجھ کر پڑھو۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کا بیان معجزانہ ہے۔ کوئی کتاب اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن روزانہ پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، اللہ کا پیغام سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کا استقبال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوشنودی اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔